رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ ایران جب اس وقت اسرائیل کے ساتھ لڑے گا تو جس طرف اس کی صورتحال جائے گی تو پوری مسلم امہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثنا ابن ادریس عن نبیہ عن جدہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس ہلاکا فارس ثم العرب علی عصرہم۔ ابن ادریس اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس والے ہلاک ہوں گے۔ فارس ایران کے اس حصے کہتے ہیں، پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ یہ حدیث جو بار بار میں نے اس لیے سنایا کرتا تھا کہ اے اہل عرب، تم آج اگر ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اپنی تباہی سے بھی بچ سکو گے، ورنہ جو اگلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، جو اب نظر آ رہا ہے سینیریو، وہ آپ کو یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے فرمایا، حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت ہوگا۔ ایران نے دھمکی دی تھی کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو بلاک کر دیں گے، یعنی وہاں اگر ایک جہاز کھڑا کر دیا جائے، یہ جو خلیج فارس ہے، تو پورا جو ہے علاقہ جو رک جاتا ہے، چوک ہو جاتا ہے، اور 37% تیل جو ہے وہ نہیں نکل سکے گا، جو دنیا پوری کو وہاں سے سپلائی ہوتا ہے، جو کہ جبل علی سے، دبئی سے، قطر سے، کویت سے، عراق سے وہاں سے نکلتا ہے، اور وہ ہوتا ہوا یہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتا ہوا پھر آپ کے گوادر کے پاس سے ہوتے باہر آ جاتا ہے۔ اس سینیریو کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کئی دن چلے گی، اور یہ جنگ جو ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے پورے علاقے میں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہ کہا ہے، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، کہ یہ ایران کو ہم تنہا چھوڑ دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سعودی عرب، کوئی یو اے ای، کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ایران کی حمایت کے اندر کہے کہ نہیں ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں، جیسے چائنا نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ کوئی ملک ایران کا ساتھ نہیں دے گا، نہ چین دے گا، نہ روس دے گا، کیونکہ اس وقت کی صورتحال ہی ایسی ہے کہ کوئی اس نئی جنگ کے اندر نہیں الجھنا چاہتا۔ افغانستان کے اندر ابھی ایران نے اپنے تعلقات ٹھیک کیے ہیں۔ افغانستان کی تھرو آؤٹ جو حکومت تھی، جو کہ امریکنس نے بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر ایران جو تھی وہ اس کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ جب کبھی کوئی امریکنس، جب برٹش ٹروپس جو تھے وہ طالبان کے اس کے گھیرے میں آ جاتے تھے، خاص ہلمند کا مشہور واقعہ ہے، تو ایرانی جا کے ان کو وہاں سے نکالا کرتے تھے۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان میں اگرچہ کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ یقیناً جانا چاہیں گے، پڑوس میں ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یقیناً ایران کے ساتھ لڑنا چاہیں گے۔ لیکن پاکستان جو ہے اس کی وہ جو انور مسعود صاحب کا شعر ہے نا، اس کے اج کی پکائی ہے میں، کہ کالیاں دے نال کانوں ماریے اڈاریاں، ساڈیاں تے ہیں امریکہ نال یاریاں۔ تو ہماری جو امریکہ کے یاریاں ہیں، ہم اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ابھی جو امریکن جو اس کے پینٹاگون کے چیف نے جو ہمیں شاباشی تھپکی دی ہے، ہم بڑے خوش ہو چکے ہیں، اور جب بھی کوئی امریکہ اپنے پاس شاباشی تھپکی دیتے ہیں میں کانپنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ پھر مجھے وہ 75,000 لوگ آ جاتے ہیں جو ہم نے 11 ستمبر کے پیسے پکڑ کے اپنے گھر میں ہم نے لاشیں پہنچائی تھی، اور ہم نے 600 لوگوں کو وہاں بیچا تھا اور پیسے کمائے تھے۔ اب ہم ایک اور آرڈر مل چکا ہوا ہے کہ اب آپ نے افغانستان کے اندر جو داعش ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کلا کما کرنا ہے۔ تو جب ہم اس طرف لگے ہوں گے تو ایران پہ جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں تو کوئی معاملہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرف کے بعد سے جو پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگا ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جو ہے اس کے مخالف امت کو اکٹھا کر دیا، خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہیں میں بتاؤں مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہوتا ہے، ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، کسی بھی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم جو ہے تکلیف میں تڑپتا ہے۔ جسد واحد ختم ہو گیا، جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ اب نہ کسی کو کاشغر کا پتہ ہے، نہ کسی کو نیل کے جو کچھ ہوتا رہے اس کا درد ہوتا ہے۔ تو پاکستان بھی اس کی طرف نہیں آئے گا۔ ایران کو زیادہ سے زیادہ اگر سپورٹ مل سکتی ہے تو حوثی اس کے ساتھ مل سکتی ہے، لیکن پھر میں عرب کے ساتھ بتاتا ہوں،
عرب جو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدثنا محمد بن عبید حدثنا حماد بن زید حدثنا لیث بن طاؤوس عن رجل قال له زیاد بن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا عنقریب فتنہ برپا ہوگا جو سب عربوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اس کے مقتول جہنم میں جائیں گے، اس میں زبان سے بولنا تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہوگا۔ پھر یہ مشہور حدیث جو ہے جو کہ ان کے بارے میں ہے، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ تباہی اس کی کہ جو اس کی کہ عرب کی اس فتنہ جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت اہم ہے کہ قبائل میں سب سے جلدی ختم ہونے والا قبیلہ قریش ہے، قریب ہے کہ کوئی جوتی عورت کسی جوتی کے پاس سے گزرے کہ یہ قریشی کی جوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتی پڑی ہوگی، قریشی نہیں ہوگا۔ تو اب اس چیز کو آگے کر سکتے ہیں، اوائڈ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا دیر سے یہ انجام کی طرف پہنچ سکتے ہیں اگر آپ ایران کا ساتھ دیں۔ پاکستان کو آؤٹ رائٹلی جو ہے اس وقت امریکہ کے خلاف کھڑے ہو کے ایران کے بارے میں کہنا چاہیے کہ ایرانی جو ہیں یہ جو ہے اس کے بارے میں حملہ جو ہے اسرائیل غلط کر رہا ہے۔ خود امریکہ ابھی اس وقت جو ہے اسرائیل کا کھل کر اس لیے ساتھ نہیں دے رہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ کل کو اگر نیگوشیشنز ہوں گی تو اس نیگوشیشن کے اندر امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر ایک احسان رکھے گا اور کہے گا کہ میں تمہاری نیگوشیشن کر لی ہیں، لیکن اس سے پہلے اسرائیل کی یہ کوشش یہ ہے کہ جیسے اس نے امریکہ کے ساتھ مل کے مصر، اردن، عراق اور شام یہاں ایک پوری تباہی پھیلا دی ہے کہ اب عراق میں کوئی ایئر فورس نہیں ہے، عراق کے ٹینکس ختم ہو چکے ہوئے ہیں، مصر کے اندر کوئی اپوزیشن نہیں ہے، شام کے اندر بھی کوئی اس طرح کی ایسی کیفیت نہیں رہ گئی، لبنان کو معاشی طور پر اتنا بدحال کر دیا ہے کہ وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو شاید وہ اس سطح پہ لا کے نیگوشیشن کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی یہ نیوکلیئر اس پہ انسٹالیشن پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، یہ اس کا نقشہ میرے سامنے ہے، اس میں بھی جو یہ نتاز کی جو ہے جہاں پر ان کی یہ جو ہے سینٹر میں یہ والی جگہ جو ہے اصفہان کے قریب ہے، نتارس میں یہ ہے، یہاں پر ان کی یورینیم جو ہے اس کی افسودگی ہوتی ہے، لیکن ایران کی افسودگی کا لیول ابھی وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ ایٹم بم جو ہے وہ بنا سکیں گے، لیکن اس کو اس حد تک کبھی نہیں جانا چاہتے۔ یہ ہے وہ سینیریو جس کے بارے میں بار بار ڈرایا جاتا رہا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس کی وحدت جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، لیکن شاید اب ہم انجام کے قریب پہنچ رہے ہیں، اب ہم اس ملمت کبریٰ یعنی بڑی عالمی جنگ جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سرحدیں ختم ہو جائیں گی، جس میں نہ پاکستان کی سرحد ہوگی، نہ افغانستان کی، نہ ایران کی۔ اس وقت پھر ایک ہی سرحد ہوگی اور ایک ہی نعرہ ہوگا، اور نعرہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور وہ نعرہ کہاں سے نکلے گا اور کہاں جائے گا اس کے اوپر بہت تفصیل سی بات ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ قیامت تک جہاد کرتا رہے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں تلاش کریں؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ جو جنگ غزہ کے مجاہدین نے شروع کی تھی اس کی لپیٹ میں تھوڑے عرصے میں پوری ملت اسلامی آنے والی ہے۔